آپ نے بات کی ہے منہ کی اسمیل کی، تو کچھ لوگوں کی نا بہت بیڈ بریتھ ہوتی ہے، وہ جب پاس بیٹھے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کے منہ سے اسمیل آتی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بے شک اپنی ہائیجین کا بہت خیال رکھیں، وہ برش بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی اسمیل جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی. تو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ ہم پہلے کیوں کو دیکھیں گے، کیوں ہوتی ہے، پھر اس کا ریمیڈی بتائیں گے. ٹھیک ہے. جو ماؤتھ آڈر ہے یا بیڈ اسمیل ہے، اس کی بہت سی وجہ ہیں. سب سے زیادہ جو کامن ہے وہ ہے ایسے لوگ جن کے ناک میں کوئی مسئلہ اور وہ ماؤتھ بریدر ہیں. رات کو سوتے ہیں، سونے کے آدھے پونے گھنٹے بعد ان کا منہ کھل جاتا ہے، کیونکہ ناک تو بند ہے، سانس تو لینا نا، تو خود ہی وہ منہ کھل جاتا ہے. ماؤتھ بریدرز کا جو ہے منہ میں ہمیشہ اسمیل ہوتی ہے. وجہ کیا کہ جو ہوا گزرتی ہے وہ سارا خشک کر دیتی ہے، ڈرائی ماؤتھ کر دیتی ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں زیروسٹومیا کہتے ہیں. تو زیروسٹومیا یا ڈرائی ماؤتھ منہ سے اسمیل بھی آنے کی ایک وجہ ہے، اور یہ اور بھی بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے. جیسے کہ ٹھیک ہے، تو ایسے پیشنٹس کو جن کے منہ میں ماؤتھ بریدر ہے، منہ سے سانس لیتے ہیں، ان کو دن میں سپ بائی سپ گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیتے رہنا چاہیے تاکہ ان کا منہ خشک نہ ہو، گیلا رہے اور اسمیل کم آئے. اس کے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ چائے اور کافی پیتے ہیں، نارمل حد تک تو ٹھیک ہے، میں بھی پیتا ہوں، آپ بھی پیتے ہیں، ابھی میں نے یہ چائے رکھی ہوئی ہے، لیکن جب ایک خاص حد سے بڑھتا ہے تو پھر چائے اور کافی سے بھی ڈرائی ماؤتھ ہوتا ہے. تو ڈرائی ماؤتھ بیسک ریزن ہے منہ سے اسمیل آنے کی. اس کے علاوہ ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں جن کو کہ بار بار پیشاب آتا ہے. جب بار بار پیشاب آتا ہے جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے، پانی کی کمی منہ میں بھی ہوتی ہے، تو پھر ڈائبیٹک پیشنٹس کے بھی، جن کی ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے، شوگر ان کی کنٹرول نہیں ہو رہی، ان کے بھی منہ سے بدبو آ سکتی ہے. اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، کوئی نیورو کی ایسی دوائیاں جن کے سائیڈ ایفیکٹس میں ہے کہ منہ خشک ہوتا ہے اور منہ سے بدبو آتی ہے. تو یہ چند فیکٹرز ہیں جو کہ منہ سے بدبو آنے کا باعث بنتے ہیں. اس کا سب سے بہتر حل تو یہ ہے کہ آپ اپنا پانی کا انٹیک بڑھا دیں. ٹھیک ہے. اور اس سے بعد بھی بات نہیں بنتی ہے تو پھر آپ ڈاکٹر سے پاس آئیں. ڈینٹسٹ آپ کی صحیح وجہ ڈھونڈے گا کہ کیوں آ رہا ہے، یہ منہ سے اسمیل کیوں آ رہی ہے. اچھا، میں نے اس میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ اگر آپ کا اسٹمک بھی پراپرلی ورک نہیں کر رہا، آپ کی گٹ ہیلتھ جو ہے وہ ڈاؤن ہے نا، تو اس کی وجہ سے بھی جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی آپ کی بیڈ بریتھ ہو سکتی ہے، آپ کے منہ سے بہت عجیب سی اسمیل آتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو سوتے میں ریفلکس ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں تو ایسوفیجل ریفلکس کہتے ہیں، اور آپ کہہ لیں عام زبان میں اس کو ابکائی آنا یا بات آنا کہتے ہیں. اب جو میدے کی سیکریشنز ہیں وہ ایسیڈک ہوتی ہیں، وہ جب منہ میں آتی ہیں تو پھر وہ اسمیل تو دیں گی نا، کیونکہ اس میں خوراک بھی ہضم ہو رہی ہوتی ہے اور میدے کے اپنے ایسڈس بھی ہیں. وہ نہ صرف اسمیل آتی ہے بلکہ وہ دانت بھی خراب کرتی ہے. اچھا، یہ اکثر وہ جو آپ کو برپ ایسا آتا ہے جس میں کافی مرچوں والا اور بیکار جسے بھی بولا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمارے دانت خراب ہوتے ہیں. وہ جب زیادہ ایسڈ دانتوں پہ آئے گا تو دانت کی سطح کو وہ گلائے گا، اس کو ایروژن کہتے ہیں، ایروڈ کرے گا. جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے یا لکڑی کو دیمک لگتی ہے، اسی طرح ایسیڈک ڈرنکس پینے سے یا جو ریفلکس ہوتا ہے، یہ جو ابکائی آتی ہے، ایسوفیجل ریفلکس ہے جس میں میدے کی سیکریشنز ہیں، ان سے بھی دانت خراب ہوتے ہیں اور منہ میں اسمیل بھی آتی ہے اس سے. تو یہ تو آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، ریفلکس تو کبھی بھی ہو سکتا ہے. پھر تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ گیسٹرنٹولوجسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائیں گے، میڈیکل ڈاکٹر بتائیں گے کہ آپ کا ریفلیکس کیسے روکنا ہے. وہ اینٹاسائڈس دیں گے یا کچھ نہیں. دانتوں کے لیے کیا کرنا چاہیے اگر مطلب آ گیا ہے، 1 سے 2 دفعہ آ گیا، یا آپ کے ایسیڈیٹی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو پھر ایسی سچویشن میں دانتوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنے دانتوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ پوسچر چینج کریں. بہت زیادہ سر آپ کا نیچے نہ ہونا چاہیے، تھوڑا سا آپ کا ہیڈ لیول باڈی لیول سے تھوڑا سا اونچا رہے. 45 کے اینگل پہ سو جائیں، ڈبل تکیہ رکھ لیں تاکہ ریفلیکس آئے تو دانتوں تک نہ پہنچ سکے، یہیں سے واپس چلا جائے. اچھا. اور اگر آ بھی گیا تو فوراً اٹھیں، پانی میں نمک ملائیں اور تاکہ آپ کا منہ بالکل واش ہو جائے، یا پانی پی لیں. اس سے آپ کے دانت بھی واش ہو جائیں گے، اور آپ کے جب پانی میدے پہ جائے گا تو میدے کی سیکریشنز کو بھی وہ پتلا یا ڈائلیوٹ کرے گا. ریفلکس کی جو شدت، ان کو جلن ہو رہی ہوتی ہے، اس سے بھی فرق پڑ سکتا ہے.